یقین نہیں ہے. وہ یقین ہمیں کیسے پیدا کرنا ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی نبی آتا ہے نا تو نبی کے جو مخاطب ہوتے ہیں ان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, کہ ان کے سامنے پیغام رکھا جائے اور وہ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا, کہ وہ جمپ لگائیں اور ایکسیپٹ کر لیں, تسلیم کر لیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں ابو جہل کھڑا تھا, جہاں عتبہ بن ربیعہ کھڑا تھا, جہاں ولید بن مغیرہ کھڑا تھا, کہ آپ آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو درمیان میں کھڑی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کے ساتھ یہ انتظام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبیوں کو وہ معجزے دیے گئے کہ جن معجزوں کو دیکھ کر انسان چیخ اٹھا کہ یہ کام جو نبی نے کر کے دکھایا ہے یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. حضرت صالح علیہ السلام کا جو ذکر کیا منصوری صاحب نے, وہ ایک دیہاتی قوم تھی. وہاں نہ کوئی سائنس تھی, نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی ثقافت تھی. بدون تھے, گاؤں کے رہنے والے تھے, انہیں جانوروں سے زیادہ کچھ پتا نہیں تھا. اللہ نے ان کے لیے نشانی بھیجی اونٹنی, کہ جو پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا اور اس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکل کر آئی, تو قوم صالح نے چیخ کر یہ بات کہی کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری تھی, جادو سر چڑھ کے بولتا تھا. فرعون نے جادوگر جمع کیے, ان جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی وہ رسیاں آنکھوں کا دھوکہ بن کر سانپ نظر آنے لگی. لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا کہ جو حقیقت میں اژدہا بن گیا اور اس نے اس سارے سحر کو جو رسیوں کا سحر تھا اسے ختم کر دیا, تو وقت کے بہترین جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا, لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں ہے, یہ انسانی عقل سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جیروسلم میں رومن امپائر کی حکومت تھی, کہ جو یونانی فلسفہ اور یونانی طب کے ماہر تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ ایک جو نابینا ہے پیدائشی, آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں, آج تک کی دنیا کی ٹیکنالوجی بھی حیران ہے. آج یہ نہیں ہے کہ آج بڑی ترقی ہو گئی, ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, نہیں, آج کی دنیا کی ٹیکنالوجی بھی وہ کام نہیں کر سکتی, اور رہتی دنیا تک کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا کہ پیدائشی نابینا ہے, آپ ہاتھ پھیریں اور اس کی بینائی آ جائے. کوڑی کا مرض ہے, حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیریں اس کا مرض ٹھیک ہو جائے. مٹی سے بنا ہوا پرندہ ہے, حضرت عیسیٰ اس میں پھونکیں اس میں جان آ جائے. مردہ ہے اس کو زندہ کر دیں. انسان جو آپ کے مخاطب تھے وہ چیخ اٹھے کہ جو کام عیسیٰ کر رہے ہیں علیہ السلام, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. بالکل یہی معاملہ قرآن کا ہوا کہ قرآن کو اللہ نے, آپ جب گھر جائیں تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پڑھیے گا, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بعثت, نبی کا آنا 2 مرتبہ ہے. نبی کی بعثت ایک ان لوگوں کے لیے کہ جن کے درمیان آپ پیدا کیے گئے, ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا نہ وہ نبی کے ساتھ موجود تھے. یہ قرآن پچھلے نبیوں کے معجزے ان نبیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے, لیکن اس قرآن پر اگر آپ آج بھی غور سے اسے پڑھیں گے
تو قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو آپ کو یہ سمجھا دے گا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے۔ لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جو سب سے بڑے شاعر تھے مکہ کے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح میں نے کہا نا کہ قوم صالح کی کیا بات تھی، حضرت موسیٰ کی کیا بات تھی اور حضرت عیسیٰ کی کیا بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا عروج تھا۔ زبان کی 3 صفات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک صفت خطابت ہے، ایک صفت شاعری ہے، ایک صفت کہانت ہے۔ شاعری کے معاملے میں جو اس وقت کا سب سے بڑا شاعر تھا لبیب بن مغیرہ، اسے کسی نے بتایا کہ کعبے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ انہوں نے سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی انا آتینا کل کوثر وہ قرآن پر جا کر وہاں کعبے پر جا کر لگا دی۔ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نہ شاعری ہے نہ یہ نثر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ لبیب کے پاس گئے۔ لبیب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، 60 سال ان کی عمر تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے پڑھا، گھر چلے گئے، پھر آئے پڑھا، گھر چلے گئے، پھر آئے پڑھا، گھر چلے گئے، اور پھر انہوں نے تبصرہ کیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وہ ایمان لائے۔ 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں انہیں بلا کر کہا کہ شاعری نہیں کرتے، کہنے لگے کہ اس کلام کے آنے کے بعد کسی کو شاعری کا حق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج بھی یہ کتاب، آج بھی یہ قرآن لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی کسی کتاب نے انسانوں کی زندگیوں کو اس طرح نہیں بدلا جس طرح اس قرآن نے آج بھی انسانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ گھر والے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ وہ فرد ہے کہ جو زندگی کے بالکل اس کونے پہ کھڑا تھا، لیکن اس قرآن نے اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ یہ فرد کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کے دشمن بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کلام انسان کا نہیں۔ آپ اور ہم سب حدیث پڑھتے ہیں نا، آپ حدیث پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ 10ویں کلاس کے طالب علم کو بھی آپ حدیث سنائیں اور قرآن کی آیت سنائیں، وہ آپ کو فرق بتا دے گا کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 2 شکل بنا کر کبھی اس انداز میں بات کرے اور کبھی اس انداز میں بات کرے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ بخدا یہ قرآن وہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جس معجزے کو اگر آپ لے کر چلیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اندر پھر وہ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا عمل بالکل دوسرے لیول کے اوپر پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے کھولے گا جن راستوں کے نتیجے میں ہم اس قرآن کی نعمتوں کو سمیٹ سکیں گے۔ یہ قرآن سمندر ہے، ہم اپنے ظرف کے مطابق اس سے چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سر درد کا علاج اس قرآن سے کراتے ہیں، کچھ لوگ پیٹ کے درد کا علاج اس قرآن سے کراتے ہیں، لیکن یہ قرآن تو اس سے زیادہ بڑے مقاصد کے لیے آیا ہے۔ اپنے ظرف کو ہم اگر وسیع کریں تو انشاءاللہ اس قرآن سے ہم اور زیادہ، یہ تو سمندر ہے، جتنا چاہیں اس سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔